السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیکر حلم و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی اذیت رسانیوں کو صبر اور حوصلہ سے برداشت کرتے تھے۔ وہ نابکار حضور کے حلم کو کمزوری پر محمول کرتے اور اپنی دل آزاریوں میں اضافہ کرتے جاتے۔ اس کے باوجود حضور نے کبھی ان کے بارے میں بد دعا نہ کی۔ ایک روز کفار کا مجمع حرم میں لگا ہوا تھا۔ 2-3 روز پہلے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر لوگوں نے اونٹ ذبح کیے تھے۔ ان کی اوجڑیاں وغیرہ وہاں پڑی تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت کہنے لگا، تم میں سے ایسا کون بہادر ہے جو ان بدبودار اوجڑیوں کو اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں گرے تو ان گندی اوجڑیوں کو ان کی گردن اور پشت پر ڈال دے تو مزہ ہی آ جائے۔ عقبہ بن ابی معیط بولا، یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ گیا اور ان گندی اور بدبودار اوجڑیوں کو اٹھا لایا۔ جب نظافت و لطافت کا یہ پیکر دلربا اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تو وہ بدبخت اٹھا اور ان غلیظ اوجڑیوں کو حضور کی مبارک گردن پر ڈال دیا۔ کفار یہ منظر دیکھ کر خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، ہنستے تھے، کہکے لگاتے تھے اور ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہوتے جاتے تھے۔ اس حالت میں حضور کو اس سجدے میں کیا لطف و سرور حاصل ہوا ہوگا۔ ذوق و شوق کے دریا میں موجیں اٹھنے لگی ہوں گی۔ کیف و سرور کی جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی، اس قلب طیب و طاہر کے بغیر کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ خیال کہ حضور ان کے بوجھ کی وجہ سے سر مبارک اٹھا نہ سکے ہرگز قابل قبول نہیں۔ 10-20 سیر، زیادہ سے زیادہ من سوا من ان کا وزن ہوگا۔ یہ کون سا ایسا بوجھ تھا جسے بآسانی حضور پرے نہ پھینک سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سرور اس سجدے میں آیا، اس کی کیفیت ہی نرالی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اس حالت میں یہ سر اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، زبان اس کی تسبیح کے مزے لوٹتی رہے اور دل ان خصوصی عنایات ربانی سے سیر کام ہوتا رہے۔ آخر سیدہ فاطمہ علیہ ابیہا و علیہا و افضل صلوات والسلام تشریف لائیں۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان اوجڑیوں کو ہٹایا۔ حضور نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یہ دعا کیا تھی اس کے بارے میں نہ پوچھیے۔ اس کے اثر نے کفر و باطل کی بنیادوں کو لرزا کر رکھ دیا، ان کی شوکت و جبروت کے محلوں کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ کفار مکہ کی ذلت و بربادی اور شکست کے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس دعا کا انجام یہ ہوا کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سارا جزیرہ عرب جو بتوں کی پرستش کا مرکز بنا ہوا تھا، ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا۔ اس ملک کے دشت و جبل، اس کے شہروں کے در و بام نوید نور توحید سے جگمگا اٹھے اور جن بدبختوں نے اللہ کے حبیب کی اذیت کے لیے یہ اہتمام کیا تھا، ان کی رسوا کن موت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے، الہی ان دشمنان حق کو ہلاک کر دے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی تو وہ تمام بدر کے میدان میں موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ پھر ان کو ان کے مقتلوں سے گھسیٹ کر لایا گیا اور ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا، سوائے ابی بن حلف یا امیہ بن حلف کے کہ اس کا جسم بھاری تھا اور وہ باہر ہی پھول کر پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے درخواست کی کہ مجھے کوئی واقعہ سنائیے جبکہ کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہو۔ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر حضور کی گردن میں ڈال دی اور اسے بل دینے شروع کیے اور اسے زور سے بھینچا کہ دم گھٹ
گھٹنے لگا۔ اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ عقبہ کو اس کے کندھے سے جا پکڑا اور اسے زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا گرا، اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا، بے شرمو، تم ایسی ہستی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔